میری آج اپنی ساری قوم سے ایک ہی آپ سب کے لیے درخواست ہے، اپیل ہے کہ دیکھیں، ایک پرامن احتجاج ہم سب کا حق ہے۔ یہ ہمیں جمہوریت ایک حق دیتی ہے، ہمارا آئین حق دیتا ہے۔ ہمارے جب ہم نے 25 کو جب احتجاج کیا، 25 مئی کو، انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا لوگوں کے اوپر، فیملیز پہ، گھر میں رات کو 2-3 بجے گھس کے خواتین کو جس طرح انہوں نے چادر اور چار دیواری کو ہماری روایت کو پیچھے رکھ کے جس طرح انہوں نے کیا، اس کی میں مارشل لاء میں تو شاید ایسا ہوتا ہو، کسی جمہوریت میں میں نے ایسے نہیں دیکھا۔ میں نے جنرل مشرف کی آمریت کے اندر، وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر تھے، میں نے اس میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا 25 کو۔ اور اب ہم پھر تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ سنبھالی ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، قیمتیں ان سے روکی نہیں جا رہی، باہر پھر رہے ہیں ہاتھ پھیلا کے، وہ ان کی مدد جس طرح کر رہے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ وہ کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا، یعنی کوئی مفت میں آپ کی مدد نہیں کرتا، وہ کوئی نہ کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں۔ ان کو بھی خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنا ہے، وہ بھی اب دیکھتے رہے۔ تو اب اگر ان کا خیال ہے کہ صرف ظلم کر کے اور تشدد کر کے کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کریں گے، ایسے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ ابھی مہنگائی جہاں تک ہمیں پتہ ہے جولائی میں اور بڑھنی ہے، کیونکہ انہوں نے جولائی میں جو LNG تھی وہ نہیں آ رہی اب۔ ان کے پاس جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باہر سے چیزیں، یہ فیول خرید لیں گے، یہ کوئلہ یا LNG، وہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کیونکہ قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں۔ لہٰذا میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ میں 2 تاریخ کو ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی ہم کریں گے پروٹیسٹ، پرامن، جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں پرامن پروٹیسٹ۔ ہم سارے شہروں کے اندر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں، پشاور، لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹہ، جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں ادھر بھی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم بن کے ہم سارے ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں۔ ہم توڑ پھوڑ نہ کریں کیونکہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچتا ہے، لیکن پرامن احتجاج ہم سب کریں بتانے کے لیے کہ ایک جمہوریت میں یہ ہمارا حق ہے، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں۔ حکومت ڈنڈے سے کبھی بھی جمہوریت نہیں چلتی۔ حکومت اگر ڈنڈے برسائے گی اور ٹیئر گیس کرے گی، جمہوریت ایسے نہیں چلتی۔ جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے، جسمانی قوت سے جمہوریت نہیں چلتی، وہ ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے، وہ بادشاہ سے چلتی ہو۔ جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے۔ اس گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیا طریقہ ہے اب ان کا، اس قوم کو جو ایک دم آپ نے یہ سازش کر کے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں ایک سیاسی بحران پیدا کیا۔ سری لنکا کے اندر پہلے معاشی بحران آیا، پھر سیاسی بحران آیا۔ پاکستان کے اندر پہلے سیاسی بحران پیدا کیا گیا سازش کر کے، جب ملک بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ ہماری پوری پلاننگ ہوئی تھی، جس طرح میں نے کہا، ہم نے روس سے تیل لینا تھا، ہم نے ہندوستان کی طرح اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں پڑنے دینا تھا جو دنیا عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا ہے۔ ہمارا پورا پلان بنا ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے ہماری گورنمنٹ پہلے سازش کی، ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو، بحران پیدا کیا، اس کے بعد یہ معاشی بحران آیا، اور یہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور میں واضح کر دوں پھر سے، میں نے اور پھر شوکت ترین کو بھی میں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتاؤ کہ بڑا اچھا ہے آپ نیوٹرل بننا چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک بہت بڑی قیمت ادا کرے گا یہ جو اب پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن، یہ جب سیاسی بحران آئے گا، اس کی ملک قیمت ادا کرے گا۔ اور ان سے مجھے پتہ تھا نہیں سنبھالا جانا، کیونکہ شہباز شریف کی تو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے، صحافیوں کو پیسے دے دیے، PR کر دیے، کبھی 50 ارب کے اس نے اشتہار دیے، اس کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ جو ایک دنیا کے اندر کرائسس آئے جو ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے تھے اس میں سے، اور نکلتے گئے۔ اللہ کا کرم ہے، جس طرح ہم کرونا سے نکلے، دنیا مثال دیتی ہے پاکستان کی، ہم نکلتے جا رہے تھے، اور ہمیں پتہ تھا کہ اگر ایک دفعہ سیاسی بحران آیا یہ ہونا ہے، کیونکہ ان کی تو نیت ہی کبھی نہیں تھی، نہ ان کی صلاحیت تھی ملک کو بحران سے نکالنے کی۔